व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू नावल्स इन उर्दू 22 चैनल। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं राइटर इल्सा का न्यू माफिया नावल। आप लोगों को बेहद पसंद आएगा, इसलिए जल्दी से इसकी अगले के साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एपिसोड मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं। वो 3 पीस सूट में मलबूस था, आंखों पर सन गॉगल्स थे और कानों में एयरपोर्ट लगाए हुए थे। शायद वो उसके काम का बहुत अहम हिस्सा थे। वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर बढ़ रहा था, तभी सामने लगी बड़ी सी तस्वीर को देखकर हमेशा ठटकता था। फिर तस्वीर को नज़रअंदाज करके तस्वीर के दाएं जाने मौजूद सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। लंबी सी राहदारी क्रॉस करके आखिरकार वो पहुंच गया था। तभी दरवाज़ा नॉक किए अंदर आने की इजाज़त मिल गई थी उसे। तभी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। पूरे जिस्म में खांसी सी दौड़ गई। शायद एसी की वजह से हुआ था। वो जब भी इस कमरे में जाता था आंख भरकर कभी नहीं देख पाता था इस कमरे को, क्योंकि उसे देखने के लिए पूरा दिन चाहिए, या शायद उससे भी ज़्यादा। सर, मिस्टर ब्लैक ने फ़ौरन आप सब लोगों को बुलाया है। सर, अभी 2-3 हो रहे हैं और 2:40 पर फ्लेन प्राइवेट जेट में मौजूद होंगे, वो ताबेदारी से बताने लगा। वो 4 थे। दिखने में बला के हसीन थे। हसीन लफ्ज़ भी छोटा पड़ता होगा उनके बारे में किसी को बताते हुए, और सरों दराज कद के साथ कसरती जिस्म वाले थे। उनमें जो सबसे बड़ा था वह ब्लू कलर की आंखों वाला था। उसकी आंखों में अजीब सरपन था। बहुत पुरकशिश वजीज चेहरे वाला वो 29 साला नौजवान था, जिसकी रंगत सुनहरी थी। खड़ी नाक, गुलाबी होंठ, चेहरे पर बियर्ड उसको उन तीनों से मुख्तलिफ बनाती थी। वो ब्लैक हाईनेक पर ब्लैक चुस्त पैंट पहने हुए था, गले में लटकती चेन जिसमें तलवार बनी थी। ब्लैक कलर का शॉर्ट कोट नफासत से पहना हुआ था। उनमें से एक जो ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर खुद पर बेधड़क परफ्यूम कर रहा था, ये वो था जिसके कमरे में ये सब मौजूद थे। ब्लैक कलर की हाईनेक पर ब्राउन कलर का लॉन्ग कोट पहना हुआ था। ब्लैक कलर की पैंट के नीचे ब्लैक कलर के ब्रांडेड बूट, एक हाथ में ब्रांडेड वॉच जिसके नंबर की जगह डायमंड जड़े हुए थे। सफ़ेद रंगत, ग्रीन कलर की आंखें, खड़ी नाक, गुलाबी होंठ, क्लीन शेव उसे हसीन बनाती थी। इसके अलावा एक और था जो उसको परफ्यूम लगाता देख उसी के अंदाज में परफ्यूम उठाकर खुद पर करने लग गया था। बहुत बड़ा अदाकार। ब्लैक कलर की शर्ट पर ब्लैक ही पैंट पहने हुए था जो पांचों से फोल्ड कर रखी थी। उनके नीचे वाइट कलर के जॉगर्स पहने हुए थे। सिल्वर कलर की घड़ी एक हाथ में थी। सफ़ेद रंगत, सुरमई आंखों वाला शहजादा जिसकी आंखों पर नज़र के गॉगल्स लगे थे। माथे पर गिरते उसके स्याह बाल जो बहुत स्टाइलिश लगते थे, उसे क्यूट और मासूम बनाते थे। उसने बहुत से मासूमों की जान ली, लेकर उन सबसे उनकी मासूमियत छीनी थी। मिस्टर रैकर, नज़र लगाने का इरादा है आपका इस मासूम बच्चे को? अपने आप को खूबता पाकर बोला था, पर रैकर का परफ्यूम नहीं रखा था, बल्कि कॉम उठाकर अपने बालों में करने लगा। अब तुम कभी नहीं सुधरने वाले, जल्दी करो वरना हम तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे, समझे? अब की बार उनमें से चौथे ने कहा था। वो ब्लैक शर्ट के नीचे ब्लैक ही पैंट पर लॉन्ग बूट पहना हुआ था। उसके ऊपर डार्क ग्रीन कलर का लॉन्ग कोट नफासत से डाला हुआ था। वो सफ़ेद रंगत, खड़ी नाक, सुरमई रंग की पुरकशिश आंखों वाला 28 साला नौजवान था। एक लम्हे में मार की मुस्कुराहट गायब हुई थी। लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब करने वाले की मुस्कुराहट गायब हो नामुमकिन। जी मिस्टर एंड्रिन, जैसा आप चाहें, और दूसरी बात कि मैं वाकई कभी नहीं सुधरूंगा। जलाने वाली मुस्कुराहट उसे देखकर वो तीनों नफ़ी में सर हिला गए थे और कमरे से बाहर निकल गए। उन्हें जाता देख मार्क अपना ब्लैक लॉन्ग कोट उठाकर उनके पीछे भागा था। वो चारों एक कतार में खड़े थे। उन चारों की नज़रें सामने खड़े शख्स पर मरकूज थीं जो उनकी तरफ पीठ किए खड़ा था। उनका नीम रुखी नज़र आ रहा था। वो ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में मलबूस थे। उनके हाथ में मौजूद छड़ी जिस पर 4 ढांचे वाले सर लगे थे वो उनकी तरफ पलटे थे। तब उनके हाथ में मौजूद अंगूठी नज़र आई थी जिस पर 3 ऑक्टोपस बने थे। उनके बराबर में खड़े 2 मर्द और थे जो ब्लैक ही 3 पीस सूट में मलबूस थे। उन तीनों के नैन नकुश मिलते जुलते थे। उनके माथे पर सिलवटें नमूदार थीं, भवें सुकड़ी हुई थीं। उन्होंने सर्द सी सांस खींचकर बोलना शुरू किया। वो आ गया है वापस। वो परेशानी के आलम में कुर्सी पर बैठे थे। यह बात सुनकर उस कमरे में सिर्फ एक बंदे ने अजीब सवाल किया, यह जवाब पता नहीं। तो आपको खौफ आ रहा है इससे? आप परेशान हैं? उसके आने पर वो अजीब बात करने वाला मार्क था। उसकी बात पर उन तीनों ने उसे घूरा था। मैं खौफज़दा नहीं हूँ, ना ही मैं उसके आने से परेशान हूँ। मैं उसके लिए परेशान हूँ। उसके अंदर 6 साल पहले का गुबार अब लावे की सूरत अख्तियार कर गया है, जो सबको तबाह करने की सलाहियत रखता है। उसके सर पर जो सवार है वो मैं देख रहा हूँ, तुम लोग नहीं देख रहे। उनकी बात सुनकर वो चारों खामोश हो गए थे। लंबी खामोशी के बाद मिस्टर ब्लैक ने खामोशी तोड़ी।
تیار ہو جاؤ، لاوے کے استقبال کے لیے مسٹر بلیک ان چاروں کو کہتے کمرے سے نکلے تھے۔ ان کے پیچھے یہ چاروں بھی نکلے تھے۔ فوج میں پہنچ کر یہ چاروں ایک ہی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ لاوے کو دبانے کا ارادہ تھا ان چاروں کا۔ اف، ان کی سوچ، ہم چاروں ایک ہی گاڑی میں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ کوئی مجھے بتانا پسند کرے گا کہ نہیں؟ مارک جھنجھلا گیا تھا، جو اب نہ ملنے پر منہ بسور کر بیٹھ گیا تھا۔ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے۔ ان چاروں کی نظر لینڈ ہوتے جیٹ کی طرف تھی۔ جیٹ لینڈ ہو چکا تھا۔ یہ چاروں سانس روکے جیٹ کے کھلتے دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ 6 سال بعد وہ لوٹا تھا۔ وہ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، کندھوں پر لانگ کوٹ نفاست سے ڈالا ہوا تھا۔ وہ مغرور سی چال چلتا ہوا کار کی طرف بڑھا تھا۔ اسے آتا دیکھ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، اس نے اشارے سے منع کر دیا۔ خود گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھ کر زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ چاروں دھول اٹھاتی گاڑی کو جاتے دیکھ رہے تھے۔ مسٹر جائرن، ریکر، این اینڈرین، مجھے بتانا پسند کریں گے آپ لوگ کہ اب ہم کن گاڑیوں میں بیٹھ کر جائیں گے؟ مارک نے کافی زیادہ چڑھتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ مارک کا دماغ گھوم رہا تھا۔ جائرن ایک آئی برو چکا کر مسکرایا تھا۔ تبھی گارڈز کی گاڑیوں کی اطراف میں سے 4 گاڑیاں نکل کر ان کے سامنے آئی تھیں۔ مارک اپنی گاڑی کو دیکھ کر ٹھنڈا پڑا تھا۔ وہ چاروں اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے گاڑی مارک نے بھگائی تھی۔ ارے ہرفا کہاں مر گئی ہے؟ برتن تیری ماں دھوئے گی، ڈھیر لگا ہے برتنوں کا کام، چور کہیں کی گھسی پڑی ہوگی نیول میں۔ سمرین ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی بولی۔ ارے اماں، ناول ہوتا ہے، میڈم صاحبہ سمجھتی ہے اس کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا۔ شکل دیکھی ہے اس نے اپنی؟ شہزادہ آئے گا تو صرف میرے لیے دیکھنا اماں۔ اب کی بار سمرین کی بیٹی امامہ تمسخرانہ ہنس کر بولی تھی۔ سمرین بھی کہکہ لگا کر ہنسی تھی، ساتھ میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر گلے میں پھندا سا اٹک گیا تھا۔ اس کے 2 آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ ان سب باتوں کی بچپن سے عادی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل بند کیا جس میں اس کی کل جہاں بات تھا۔ زدگی سے اٹھ کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بلیک کلر کی پٹیالہ شلوار قمیض پر ہم رنگ دوپٹہ کندھے سے گزار کر کمر پر باندھا ہوا تھا، دودھ کی طرح سفید رنگت، کالی بڑی بڑی آنکھیں جن میں کاجل لبالب بھرا ہوا تھا، تیکھی ناک جس میں ایک نگ والی لونگ ڈال رکھی تھی، گلابی ہونٹ، بیوسی چہرہ، کمر سے نیچے آتے تک کالے سیاہ بال جو بل والی چوٹیاں بنائے بندھے تھے، کچھ لیٹیں چہرے پر تھیں جنہیں وہ کان کے پیچھے کر کے کمر پر باندھا دوپٹہ کھول کر اسکارف کی طرح پہن کے کمرے سے نکل گئی۔ ارے مہارانی صاحبہ، آپ کیوں آ گئیں؟ ہم خود پیش ہو جاتے آپ کے اسٹور روم میں جہاں آپ رہائش پذیر ہیں۔ سمرین اسے کچن میں آتا دیکھ تمسخرانہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ چاچی میں ابھی دھو دیتی ہوں برتن، انشا کہتی سنک میں پڑے ڈھیر برتنوں کی طرف بڑھی۔ انشا کے ہاتھ سے تیزی سے چل رہے تھے۔ سمرین اور اس کی بیٹی اسے کوستے ہوئے کچن سے چلے گئے تھے۔ انشا کے حلق میں گولا سا جو اٹکا تھا وہ آنسوں کی صورت باہر آ رہا تھا۔ مین گیٹ کھول کر گاڑی پورچ میں ایک جھٹکے سے آ کر رکی تھی۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر شاہانہ انداز میں اترا تھا۔ گاڑی کی چابی ڈرائیور کی طرف اچھالتا ہوا آگے بڑھا تھا، جیسے وہ چاروں اپنی اپنی گاڑیوں سے اتر کر اس کے پیچھے ہی ہو لیے تھے۔ وہ 5 میٹنگ روم میں پہنچ چکے تھے۔ سامنے مسٹر وہاج، ان کے ساتھ مسٹر منہاج اور مسٹر حاذق برابر میں کھڑے تھے۔ وہ 5 ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ویلکم بیک مسٹر جوان، مسٹر وہاج نے ہاتھ آگے کیا تھا جسے دخان نے تھام لیا تھا۔ میٹنگ روم میں موجود سب سے بڑی نشست پر مسٹر بلیک بیٹھ گئے تھے۔ ان کے سامنے کرسی پر جوان بیٹھ چکا تھا۔ مسٹر بلیک کے دائیں طرف منہاج اور حاذق بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ بائیں طرف جائرن، اینڈرین، ریکر اور مارک بیٹھے تھے۔ ان کے آگے کچھ فائلز رکھی تھیں، ساتھ میں لیپ ٹاپ رکھے تھے۔ تبھی مارک کھڑا ہوا تھا۔ پیچھے لگی وائٹ اسکرین پر کچھ تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ یہ عائق سکندر ہے، پاکستان کا مشہور اور معروف بزنس مین اور پاکستان کی سب سے مشہور معروف سکندرز انڈسٹری ایریا کا مالک۔ اس کو اس مہینے میں اس سال کا بیسٹ بزنس مین ہونے کا اعزاز حاصل ہوگا، یعنی ایوارڈ ملے گا۔ آج رات وہ آسٹریلیا سے پاکستان کی فلائٹ پکڑے گا اور ہم اپنے لندن سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے ہم سب کے لیے کچھ ماہ کے لیے یہ پاکستان میں ہی رہائش پذیر ہے۔ اس کو جو ایوارڈ ملے گا اس پر 8 بلیک ڈائمنڈز جڑے ہوئے ہیں جو دبئی کے شیخ سے خریدے گئے ہیں۔ مارک خاموش ہوا، پھر سب کو ایک نظر دیکھا۔ جوان جو مارک کے سامنے والی کرسی پر ہی بیٹھا تھا، اس چہرے غصے کی شدت سے لال ہو رہا تھا، آنکھیں خون چھلکنے کو تھیں۔ جوان کی نظر سامنے موجود تصویر میں نظر آتے شخص پر مرکوز تھی جس سے اسے ابھی جلا کر راکھ کر دے گا۔ جوان نے نظریں اٹھا کر مارک کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، ایک ادا سے مسکرایا۔ مارک نے ہاں میں ہاں سر ہلایا، پھر بولنا شروع کیا۔ چند اور باتیں کہہ کر مارک واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔
1 مہینے کے اندر اندر یہ مجھے اس گھر کی بیسمنٹ میں نظر آئے اور وہ ایوارڈ اس ٹیبل پر موجود ہو۔ تم پانچوں پاکستان جاؤ گے، منہاج، حاذق، تم دونوں مجھے جوائن کرو گے۔ مسٹر بلیک کا فیصلہ پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا تھا۔ مسٹر بلیک کہتے روم سے جا چکے تھے۔ منہاج اور حاذق جاتے جاتے انہیں بیسٹ آف لک ضرور کہہ کر گئے تھے۔ جوان کمرے کا گیٹ کھول کر اندر آیا، جوتوں سمیت بیڈ پر تھپ سے گرا، آنکھیں مون لی تھیں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا روشنی میں بدل رہا تھا۔ ہسپتال کا وہ کوریڈور سرد اور ویران تھا۔ سنگ مرمر کا فرش کسی مردے کی طرح سفید تھا، سفید، بے جان، ٹھنڈا۔ ساکھ جامد سیدھ میں کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ جوان نے آنکھیں کھول دی تھیں، اس کے گلے کی رگیں ابھر گئی تھیں۔ غصے کی شدت سے جوان کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، اسے اپنے جسم میں آگ لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو کوٹ اور ٹائی نوچ کر پھینک دی تھی اور اب شرٹ کے بٹن کھولتا، واش روم میں موجود شاور کا بٹن دباتا اس کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ٹائلز کی دیوار سے سر ٹکا دیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اندھیرا اب روشنی میں بدل رہا تھا، آہستہ آہستہ۔ کیسی لگی آپ سب لوگوں کو پہلی ایپیسوڈ؟ رائٹر کی دوسری ایپیسوڈ اگر چاہیے تو ڈھیر سارے لائکس، کمنٹس اور ہمیں فالو کریں، یہ رائٹر کا پیغام ہے۔ جلدی سے آپ چینل کو اب سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں بتائیں آپ کو ناول کیسا لگا تاکہ ہم اگلے ناول کی ایپیسوڈ آپ کے لیے لا سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ سبسکرائب، ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر۔ اللہ حافظ۔